بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج شرح العجمی کا سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقد یکون الاعراب سے لے کر اویست القلہ تک پڑھیں گے، اور ساتھ ہی میں آخر میں اس میں متمکن کے جتنے اقسام ہم نے پڑھے ہیں اعراب کے لحاظ سے، چاہے اعراب بالحرف ہوں یا اعراب بالحرکت ہوں، ان سب اقسام کا ہم نے آپ کے لیے ایک نقشہ بنایا ہے تاکہ آپ کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہو۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب تقدیری جو ہیں وہ اعراب بالحرکت میں تو پایا ہی جاتا ہے، جیسے اس میں منقوص کی مثال تھی اور اس میں مکسور کی جو مثال تھی، جاءنی العصا والی مثال اور جاءنی القاضی، یہ جو دو قسم ہیں یہ ان میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور تقدیری ہوتا ہے۔ جاءنی العصا اور غلامی میں مطلقاً تقدیری ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں، اور جاءنی القاضی والی مثال میں صرف ایک صورت میں لفظی ہوتا ہے، دو صورت میں تقدیری ہوتا ہے۔ ایک صورت میں جو لفظی ہوتا ہے وہ نصب کے صورت میں ہے، جاءنی القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی۔ آج پڑھیں گے کہ اعراب بالحروف میں بھی تقدیری ہوتا ہے کبھی کبھار، اور تینوں حالتوں میں وقد یکون الاعراب بالحروف تقدیریا فی الاحوال الثلاث، اور کبھی کبھی اعراب بالحروف میں بھی تقدیری ہوتا ہے مطلقاً، یعنی تینوں حالتوں میں، جیسا کہ فی مثل جاءنی ابو القوم ورأیت ابا القوم ومررت بأبی القوم، کیونکہ فإنه لما سقط حروف الاعراب عن اللفظ، یہاں پر ابو القوم واو موجود تو ہے لیکن زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ اس طرح ورأیت آباک میں ورأیت ابا القوم میں با جو ہے الف موجود تو ہے لیکن اس پر کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے۔ بأبی القوم میں بھی یا جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر چکی ہے۔ تو تینوں صورتوں میں جو حروف ہوتے ہیں جو اعراب کو قبول کرتے ہیں وہ تینوں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر چکے ہیں، تو اعراب کے لیے کوئی لفظ نہ رہا، تو ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری بنا۔ فإنه لما سقط حروف الاعراب، جب اعراب کے جو حروف ہے وہ ساکت ہوئے، عن اللفظ لفظ سے، بالتقاء الساکنین التقاء ساکنین کی وجہ سے، لم يبق الاعراب لفظا، تو اعراب لفظی جو ہیں وہ باقی نہ رہا، بل صار تقدیری، بلکہ اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوا۔ اور ہم نے لفظی کے بارے میں پڑھا تھا کہ تقدیری کو مقدم کیا تھا، اعراب تقدیری کو مصنف نے، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اعراب تقدیری کم ہے اور لفظی زیادہ ہے، اس لیے لفظی کو مؤخر کیا تھا۔ ہر لفظی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے مصنف نے، فی ما عدا ہو، کہ جو تقدیری کے علاوہ ہیں وہ سب کے سب لفظی ہیں، لفظی کثیر ہیں، اور ان کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ سب اس میں آ جائیں۔ واللفظی ای الاعراب المتلفظ به، یعنی وہ اعراب جس کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے، فی ما عدا ہو، وہ اس کے علاوہ ہے، تقدیری کے علاوہ، یعنی فی ما عدا ما ذکر مما تعذر فیہ الاعراب، یعنی اس کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ہے وہاں پر مما تعذر فیہ الاعراب، یعنی دو چیزوں میں سے، ایک تو اعراب جہاں پر متعذر ہو، یہ بھی بتا دیا ہم نے، استثقل یا ثقیل ہو، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لفظی ہیں، ان دو کے علاوہ جہاں پر اعراب متعذر ہو اور یا ثقیل ہو، تو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لفظی ہیں۔
یہ دو صورتیں صرف تقدیری کی بنتی ہیں کہ یا تو وہاں پر اعراب متعذر ہوگا اور یا اعراب ثقیل ہوگا، تو یہ تقدیری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں تو وہ لفظی ہے. یعنی فی ما عدا ما ذکر، کہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ، وہ ذکر کیا ہے؟ مما، یہ ما کا بیان ہے. مما تعذر فیہ الاعراب او استثقل، کہ اعراب جو ہے وہاں پر متعذر ہو یا ثقیل ہو. تو اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ لفظی ہیں. اس سلائیڈ میں آپ کے آسانی کے لیے اس میں متمکن کے جو 16 اقسام ہیں ان کو ہم نے ان کا نقشہ بنایا ہے تاکہ آپ کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہو. تو دیکھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے. اعراب دو حال سے خالی نہیں. اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف. اعراب بالحرف پر بات بعد میں کرتے ہیں. اب اعراب بالحرکت کو دیکھ لو. اعراب بالحرکت جو ہے، اعراب بالحرکت کا مطلب یہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ رفع ضمہ، رفع نصب جر، یہ یعنی کس کے ساتھ ہو؟ رفع ضمہ کے ساتھ، اور نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ جو ضمہ فتحہ کسرہ ہیں اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. تو اعراب بالحرکت جو ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، لفظی ہوگا یا تقدیری. اگر اعراب بالحرکت لفظی ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، منصرف ہوگا یا غیر منصرف. اگر غیر منصرف ہے تو اس کی ایک قسم ہے وہ احمد، جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد. غیر منصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جر جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. منصرف پھر دو حال سے خالی نہیں، مفرد ہوگا یا جمع. اگر مفرد ہیں تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو صحیح ہوگا یا جاری مجرا. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اور جاری مجرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. تو زیدن یہ صحیح کی مثال ہیں. تو زیدن میں رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہیں، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہیں، اور جر جو ہیں کسرہ لفظی کے ساتھ ہیں. اور جاری مجرا میں بھی اسی طرح ہے، جاءنی دلون، رأیت دلبن، مررت بدلبن. اور جمع جو ہیں، جمع دو حال سے خالی نہیں. ادھر دیکھ لیجئے، جمع دو حال سے خالی نہیں، جمع مکسر ہوگا یا جمع مؤنث سالم ہوگا. جمع مکسر ہو تو رجال ان کی مثال ہیں. تو ان میں بھی تینوں اعراب جو ہیں وہ لفظی ہے. جاءنی رجال، رأیت رجالا، مررت برجال. جمع مؤنث سالم میں اعراب لفظی ہیں، لیکن جو نصب ہیں وہ کسرہ لفظی کے ساتھ ہیں. جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، اور مررت بمسلمات. اب دوسرے سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اب تقدیری کی طرف آ جاؤ. دوسرے سلائیڈ سے پہلے اب تقدیری کی طرف دیکھ لو کہ اعراب بالحرکت ہو اور تقدیری ہو، یہ دو حال سے خالی نہیں. مطلقاً تقدیری ہوگا یا مطلقاً تقدیری نہیں ہوگا. مطلقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں صورتوں میں اعراب جو ہیں، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو. اور مطلقاً تقدیری نہ ہو تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند حالتوں میں اعراب تقدیری ہو اور چند حالتوں میں اعراب لفظی ہو. تو مطلقاً تقدیری ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں مقصور اور غلامی. غلامی سے مراد ہر وہ اسم ہے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. تو ان کا جو اعراب ہے یہ تقدیری ہے. جاءنی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، کسی حالت میں بھی لفظی نہیں ہے. اسی طرح عصا، جاءنی العصا، رأیت العصا، مررت بالعصا. اور جہاں پر مطلقاً تقدیری نہ ہو، جیسا کہ اس میں منقوص، یہ قاضی والی مثال جو ہے، جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ. تو یہاں پر نصب جو ہیں فتح لفظی کے ساتھ ہیں، اور جر اور رفع یہ دونوں جو ہیں تقدیری ہے. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہیں،
اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہیں، لیکن نصب جو ہیں وہ فتح لفظی کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ اعراب بالحرف دو حال سے خالی نہیں، مطلقاً لفظی ہوگا یا مطلقاً لفظی نہیں ہوگا۔ اعراب جو ہے مطلقاً لفظی کا مطلب یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہو، مطلقاً لفظی نہ ہو یعنی تینوں حالتوں میں اعراب لفظی نہ ہو تو وہ صرف ایک قسم ہے، جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم، جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ تو جاءنی مسلمیہ میں رفع کی حالت جو ہے وہ واو تقدیری کے ساتھ ہیں، اور باقی جو ہے رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، یہ دو حالت جو ہیں یا لفظی کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں حالتیں لفظی ہیں، صرف ایک حالت جو ہے وہ تقدیری ہے، وہ جاءنی مسلمیہ حالت رفع ہے۔ مطلقاً لفظی ہو وہ تین حال سے خالی نہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد جو ہیں وہ صرف ایک ہی قسم ہے، وہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر یا المتکلم ہے۔ جاءنی ابوکا، جاءنی ابوکا میں رفع جو ہے واو لفظی کے ساتھ ہے، رأیت آباکا میں نصب جو ہے فتح الف لفظی کے ساتھ ہے، اور مررت بابیکا میں جر جو ہے یا کے ساتھ ہیں، یا لفظی کے ساتھ۔ پھر تثنیہ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، تثنیہ حقیقی ہوگا یا ملحق بھی ہوگا۔ تثنیہ حقیقی ہو جیسے رجلان، تو جاءنی رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین۔ جاءنی رجلان میں رفع الف کے ساتھ ہیں، الف لفظی کے ساتھ، اور رأیت رجلین، مررت برجلین میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ نصب اور جر ہیں۔ اور ملحق بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً تو تثنیہ نہ ہو لیکن ملحق بھی ہو، تثنیہ کے ساتھ ملحق ہو، وہ اسنان و اسنتان ہیں اور کلا و کلتا ہیں، دونوں کا اعراب یہ تثنیہ کی طرح ہے، یعنی حالت رفع الف کے ساتھ ہیں اور حالت نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہیں۔ جمع دو حال سے خالی نہیں، جمع حقیقی ہوگا یا جمع ملحق بھی ہوگا۔ جمع حقیقی ہو تو وہ جمع مذکر سالم ہیں، جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، تو ان کا جو رفع ہے وہ واو لفظی کے ساتھ ہیں اور نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہیں۔ اور ملحق بھی یہ دو قسمیں ہیں، اولو مالن جا اولو والے اور عشرون تسعون، ان دونوں کا اعراب جو ہے جمع مذکر سالم جیسا ہے، یعنی رفع جو ہیں واو کے ساتھ ہیں، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہیں، جاءنی عشرون، رأیت عشرین، مررت بعشرین، جاءنی اولو مال، رأیت اولی مال، مررت باولی مال۔ تو یہ آپ کے آسانی کے لیے ہم نے یہ نقشہ تیار کیا تھا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی توفیق دے تاکہ ہم آپ کے لیے سبق کو اور بھی آسان کریں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وقد یکون الاعراب سے لے کر آویز تثقل تک، اور ساتھ ساتھ تو اس میں متمکن کے جتنی بھی اقسام ہیں ان کا نقشہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔